الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رمضان المبارک قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی کتب فیہ الصیام، اللہ نے نہیں کہا رمضان کا وہ مہینہ جس میں روزے فرض ہوئے، بلکہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اترا۔ قرآن کے اترنے نے رمضان کو عزت دی، رمضان کو بلندی دی، اور ساری آسمانی کتابیں تورات، زبور، انجیل، ابراہیم علیہ السلام کے صحف، شیس علیہ السلام کے صحف، یہ سارے کے سارے اللہ نے اس مہینے کا اس کے لیے انتخاب فرمایا۔ تو میں وہ سامنے لکھا ہوا دیکھ رہا تھا تو اس پر مجھے کچھ بات یاد آ گئی، وہ کرتا ہوں۔ ھذا بلاغ للناس، یہ پیچھے لکھا ہوا آیت ہے سورہ ابراہیم کی، ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ ولیعلموا انما هو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب۔ علامہ زرکشی مفسر ہیں، حنفی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کا کوئی نام رکھا جاتا، قرآن تو پڑھی جانے والی کتاب کو کہتے ہیں، اگر قرآن کا کوئی نام رکھا جاتا تو وہ بنتی ہے یہ آیت، ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ پہنچائے گا کون؟ یہ امت پہنچائے گی، اس امت کے ذمہ ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسطا بنایا۔ اس کا ایک جو تفسیر طبری میں ترجمہ تھا وہ مجھے سب سے زیادہ پسند آیا۔ سب نے لکھا ہے اعتدال والی امت، بالکل صحیح، اعتدال والی امت، وسط، اعتدال۔ اور عجب بات ہے کہ 286 آیات ہیں غالباً سورہ بقرہ کی، تو یہ جو آیت ہے یہ 143 نمبر آیت، تو اس طرح بھی وسط میں ہے، 143 286 143 143 286، اور اعتدال والے ہیں ہم دنیا کے پیچھے حریص بھی نہیں ہوتے اور عبادات میں غلو بھی نہیں کرتے۔ غلو فی العبادات بھی مطلوب نہیں ہے۔ نظام دنیا کیسے چلے گا؟ نظام کائنات کیسے چلے گا؟ دوسرا ترجمہ جو علامہ طبری نے کیا کہ ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا ہے۔ امت واسطہ کس کے درمیان؟ اللہ اور بندوں کے درمیان۔ پہلے واسطہ کون ہوتے تھے؟ انبیاء۔ ہمارے نبی پر نبوت کا اختتام ہوا تو اللہ نے ہمیں کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ میں اس پہ بات کیا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں فل جنرل بنایا ہے۔ فل جنرل وہ ہوتا ہے جس کے 4 سٹار ہوں یا 4 ستارے لگے ہوں، وہ صرف 4 ہوتے ہیں، ایک چیف آف آرمی سٹاف، ایک ایئر چیف مارشل، اور ایک نیوی چیف جو کمانڈر ہیں 3 فوجوں کے، اور چوتھا ہوتا ہے وہ جو جوائنٹ سٹاف جو ان تینوں کو جوڑتا ہے۔ یہ 4 جرنیل فل سٹار ہوتے ہیں، 4۔ باقی لیفٹنٹ جنرل 3 ہوتے ہیں، میجر جنرل 2 ہوتے ہیں، یعنی 2 ستارے۔ اس امت کو اللہ نے فل سٹار جنرل بنایا ہے۔ کنتم خیر امت، ہمیں اللہ نے خیر امت کہا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے ہمیں امت وسطا کہا۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تیسرا ستارہ ہے شہداء علی الناس، چوتھا ہے هُوَ اجْتَبَاكُمْ، هُوَ اجتباء، شہداء،
وسط خیر امت. ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا کہ تم لوگوں کو اللہ سے جوڑتے ہو. امت واسطہ بنایا ہے تاکہ تم شہداء علی الناس بنو، تم لوگوں کے سامنے جا کے گواہی دو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اس کا معبود کوئی نہیں ہے. یہ صرف آخرت کے دن کی بات نہیں ہے. عام مفسر میرا پیغام آگے پہنچاؤ، یہ شہادت علی الناس ہے جو آج تبلیغ والے کر رہے ہیں. ایک میں نے یہ محفل لگائی ہے، یہ تعلیم کا حلقہ ہے کہ آپ خود طالب بن کر آئے بیٹھے ہیں اور میں آپ سے بات کر رہا ہوں. شہادت علی الناس کا یہ بھی شہادت علی الناس بن جاتی ہے کسی درجے میں، لیکن اس کا اصل مصداق ہے جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں جو آپ کو ٹھکرا رہا ہے، آپ کی سنتا نہیں، یا آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے. اس تک پیغام پہنچانے والے صرف تبلیغ والے. میرے پاس جب پہلی دفعہ گورنمنٹ کالج لاہور میں ہمارے کالج کے ہی لڑکے آئے بات کرنے، تو پہلے تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. ایک لفظ سمجھ میں نہیں آیا، کبھی سنی نہیں تھی دین کی بات. پھر جب وہ دوسری تیسری دفعہ آئے تو میں نے ان کو گالیاں دے کے اپنے کمرے سے نکال دی، دھکے دے کے. کہا اگر آئندہ تم آئے تو میں تم سے برا پیش آؤں گا. تم سوچو، تم چھوٹے چھوٹے مولانا ہو، تمہارے ساتھ کوئی ایسا کرے تو جاؤ گے اس کے پاس، کہیں نہ کہیں سے کفر کا فتویٰ بھی لے آؤ. بڑا ظرف چاہیے اس کے لیے، نبیوں والی تڑپ چاہیے. وہ مزہ دیا تڑپ نے، وہ مزہ دیا تڑپ نے کہ یہ آرزو ہے میری، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا. یہ نبیوں والی تڑپ سے آدمی شہادت علی الناس کا فریضہ ادا کرتا ہے. اس وقت جو ہدایت کا اللہ ہدایت کے سبلنا بے شمار راستے ہیں کہ ہمیں منافع واپس ہے. زندگی تھوڑی ہے، کام زیادہ ہے، تو سارے کام تو ہم کر نہیں سکتے. عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس شعر کو یوں پڑھتے تھے: عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، آدھی کٹ گئی ریل میں، آدھی کٹ گئی جیل میں. تو اب کام ہے زیادہ، ٹائم ہے تھوڑا، تو ہمیں اختیار کرنا اور چھوڑنا، اخذ اور رد، یہ کس چیزوں کو لینا پڑے گا، کس کو چھوڑنا پڑے گا. تو اہم فل اہم اس لیے ہے. تو اگر آپ اپنی زندگی کو جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں تو اپنی طاقت کو تبلیغ میں خرچ کرنا سیکھیں، علم کو بھی ساتھ رکھیں، اور اپنے گھر کی زندگی کو بھی ساتھ رکھیں. کہیں پڑھانے کا موقع ملتا ہے اس کو بھی ساتھ رکھیں. میں کسی بھی خیر کے کام کی نفی نہیں کرتا، لیکن جو سب سے بہترین خیر ہے وہ آپ کو بتاتا. ھذا بلاغ للناس، اس سے خوبصورت اور قرآن کا تعارف کیا ہو سکتا ہے. یہ پیغام ہے پہنچانے کے لیے، پہنچائیں گے ہم سب. چونکہ قرآن پوری کتابوں کا خلاصہ ہے، اور قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے. اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. یہ جو ہمارے دوست بیٹھے ہیں محلے کے، یہ کہ جی ہم تو عالم نہیں، ہم کیا لوگوں کو پیغام پہنچائیں. یہ ایک آیت پہنچا دو میرے پیارے، اللہ کی مان لے اور اللہ کی بندگی کر اور اسی سے مدد طلب کر، تو اس نے پورا قرآن پہنچا دیا. پورے قرآن کا خلاصہ ہے ایاک نعبد
وإياك نستعين۔ تو یہ امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ فَلْيُبَلِّغْ العالم الغائب نہیں، فَلْيُبَلِّغْ العالم الغائب، علماء میرا پیغام پہنچائیں نہیں، فَلْيُبَلِّغْ العامل الغائب، عمل کرنے والے میرا پیغام پہنچائیں نہیں، فَلْيُبَلِّغْ الشاہد الغائب، آج جو موجود ہیں وہ میرا پیغام آگے پہنچائیں۔ تو بچوں، اپنی زندگی میں تبلیغ کا جذبہ پیدا کرو۔ ایک آدمی آپ کی وجہ سے کفر سے، جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ اور میں ریونڈ کے اجتماع پر تھے، رات کا وقت تھا، کافی رات ہو گئی تھی، باتیں کرتے کرتے ایک دم وہ رونے لگا اور اتنا رویا کہ اس کے منہ سے رالیں نکل کر داڑھی اتنا حصہ اس کا سفید ہو گیا منہ کی رالوں سے، اور ایسے ایسے کرتا اور کہتا مولانا آپ کو پتہ نہیں آپ نے مجھے کہاں سے نکالا۔ یہ ایک جملہ دوہرا رہا تھا، مولانا آپ کو پتہ نہیں آپ نے مجھے کہاں سے نکالا، آپ نے مجھے کہاں سے نکالا۔ ایک آدمی جہنم کی طرف جاتا ہوا میرے پاؤں پکڑنے سے تبلیغ میں آ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، نیک بن جاتا ہے، تو میرے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے۔ حالات کے ساتھ ساتھ آدمی کے اوقات اور کام بھی تبدیل ہوتے ہیں۔ جب 1991 میں میری عمر 38 سال تھی تو ہم بنگلہ دیش گئے، تو وہاں سب سے پہلے اردو والوں کی 3 چیلے کی جماعت اللہ نے میرے ذریعے سے تیار کروائی۔ اس میں ایک آدمی ان کا سرکردہ تھا، وہ جاتا تھا تو باقی 4 جاتے تھے، وہ نہیں جاتا تھا تو وہ 4 نہیں جاتے تھے، اس کا باپ اجازت نہیں دیتا تھا۔ میں ایک آدمی کو لے کر، ان کا رشتہ دار تھا، ان کے گھر گیا اور میں نے ان کی منت شروع کی۔ اب وہاں کوئی میری تقریر تو نہیں چلنی تھی، بوڑھے بزرگ تھے، میں ان کی منت کر رہا ہوں اور انکار کر رہے ہیں، منت کر رہا ہوں وہ انکار کر رہے ہیں۔ 1 گھنٹہ گزر گیا تو وہ جو مجھے لے کر آئے تھے نا، انہوں نے مجھے یہاں سے میری شلوار پکڑی، بس کر بھائی چلیے، کوئی نہیں مندہ بڈھا۔ 2.25 گھنٹے میں نے ان کی منت کی، 2.25 گھنٹے میں بیان ہوتا ہے، اور 2.25 گھنٹے میں میرا ایک جملہ تھا، بزرگوں اجازت دے دو نا، آپ کی بڑی مہربانی، اجازت دے دو نا۔ آخر وہ تنگ آ کے کہتا اچھا جا لے جا، میری جان چھوڑ۔ تو اللہ نے اس پوری قوم میں تبلیغ کا کام زندہ